معزز سامعین، آج کا عنوان سخن امانت ہے۔ امانت کا مفہوم پہلے سماعت کر لیں۔ امانت ادائیگی ہے۔ امانت جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس چیز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا نام امانت ہے۔ امانت نام یہ اس کا ہے کہ جو چیزیں آپ کو دی گئی ہے جب لوٹانے کی باری آئے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ پائی جائے۔ امانت نام اس شے کا ہے۔ اگر کوئی روپیہ آپ کو دیا گیا، 100 روپے دیے گئے کہ یہ میرے لیے امانت ہے، آپ اس کی حفاظت کرنا، میں آپ سے کل لے لوں گا۔ کل وہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے ان سے وہ 100 روپیہ لیا، جو لیا تھا وہ دیا آپ نے۔ اگر سیم نوٹ آپ نے دے دیا تو آپ نے امانت ادا کر دی۔ لیکن اگر آپ سیم نوٹ ادا نہیں کر رہے ہیں، سیم پیسہ نہیں دے رہے ہیں، 100 روپیہ تو ہے مگر جو نوٹ ہم نے آپ کو دیا تھا وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی، جس صورت میں دی گئی، آپ جب لوٹائیں گے تو اسی صورت میں اسی سامان کو لوٹائیں گے، اس کا بدلہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ نے ایک نوٹ کے بدلے دوسرا نوٹ دے دیا، یہ امانت نہیں ہے، آپ امانت میں خیانت کر گئے۔ اور مسلمانوں کے عظیم صفات میں سے ہے ان کا امین ہونا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس روئے زمین پر جب دعوت و تبلیغ شروع فرمائی تو لوگوں نے ان کی باتوں کی طرف توجہ سے اس بنیاد پر دی تھی کہ انہ امین، کہ جن کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے وہ صاحب امانت دار ہیں۔ جب بھی ہم نے ان کو کوئی سامان دیا تو وہ ایسے ہی لوٹا دیتے ہیں جیسے ان کو دیا گیا تھا۔ تو یہ امانت کا مفہوم ہے۔ اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان امانتوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمی نہ چھوڑو۔ یہ امانت کی امانت ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت امانت کے معاملے میں ہم غافل ہیں، ہم امانتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ مسجد کا اگر متولی بنا دیا گیا ہمیں تو ہم مسجد کے سامان کو اپنے گھروں کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ مدرسے کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہمیں تو مدرسے کا سامان میرے گھر میں آنے لگ جاتا ہے۔ کسی کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا ہمیں تو ہم اس کمیٹی کا استعمال اپنے مفاد کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ امانتوں میں خیانت ہے۔ یہ جو امر آپ انجام دے رہے ہیں یہ خیانت ہے۔ جس کے لیے جو چیز وضع کی گئی اگر آپ اس چیز کو اس کے حوالے سے استعمال نہ کریں تو یہ خیانت ہے۔ اور خیانت والوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ ایسے شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جو شخص امانت کی پاسداری نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا ایمان باقی ہی نہیں رہتا جو شخص اپنے امور میں امین نہیں ہوتا۔ ایسا شخص مسلمان رہ ہی نہیں جاتا ہے جو شخص امانتوں میں خیانت کرتا پھرتا ہے۔ تو ہمیں امانتوں کے حوالے سے خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی چیز کی ذمہ داری لیں تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں کسی چیز کا نگہبان بنائے تو حتی الوسع، حتی طاقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے سامان میں کسی قسم کی کوئی خلل نہ آنے پائے۔ یہ امانت ہے۔
اس امانت کی بڑی اہمیت ہے مذہب اسلام میں۔ امانت ایک ایسا بیس ہے جس کی نظیر دیگر مذاہب نے پیش نہیں کی۔ ان کے ماننے والوں نے، مذہب اسلام کے ماننے والوں نے امانتوں کی حفاظت کس قدر کی ہے، اس کا ذرا اندازہ لگائیں۔ میں ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے شروع کرتا ہوں اپنی گفتگو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث نقل فرمائی۔ اس حدیث کے بیان سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی دکان میں گئے اور دکان میں جانے کے بعد آپ نے 2 کلو آٹا خریدا، وزن کیا، اس نے 2 کلو آٹے آپ کو دے دیے۔ اب اس آٹے میں کچھ سکے پڑے ہوئے تھے جو بیچنے والے نے دیکھا ہی نہیں، بیچنے والے کی نظر اس پہ نہیں پڑی۔ اب تو آپ غنیمت سمجھیں گے کہ اس آٹے کے ساتھ مجھے کچھ رقم بھی مل گئے، اس آٹے کے ساتھ ہمیں کچھ پیسے بھی دستیاب ہو گئے، چونکہ ہم نے امانتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم ریٹرن کرنے کے لیے جائیں گے انہیں؟ نہیں جائیں گے، جبکہ ہمیں ریٹرن کرنا چاہیے تھا، چونکہ ہم نے آٹا خریدا ہے، سکہ نہیں خریدا۔ ہم نے اسے جو عوض دیا ہے وہ آٹے کا دیا ہے، سکے کا نہیں دیا۔ اگر ہم سکے کو واپس نہیں کرتے تو مجرم ہیں، گویا کہ اس کی طرف سے آنے والے کچھ رقم جو سکوں کی شکل میں ہے، اگر ہم اسے ادا نہیں کرتے تو ہم اپنے امور میں خائن ہیں، ہم امانتوں کی خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ لیکن زمین کا جو کاروبار ہوتا ہے، زمین کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی زمین ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے بیچ دیا، اور بیچتے وقت ہم نے یہ کہا کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزوں کو ہم نے بیچ دیا۔ تو اگر ہم زمین پر کام کرنے لگ جائیں، ہمیں کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے، تو جس نے بیچا ہے اب اس کا دخل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس کا جملہ یہ تھا کہ میں نے زمین کو اس کے ساز و سامان کے ساتھ بیچ دیا ہے۔ اگر اس کے اندر جھاڑ لگائے گئے ہیں تو وہ جھاڑ بھی اس زمین کے خریدار کا ہے، اگر اس کے اندر کچھ فصلیں اگی ہے تو وہ بھی ان کا ہے، اگر اس شرط کے ساتھ بیچا ہو تو۔ ایسے ہی قصہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک زمین بیچی، اور خریدنے والے نے زمین پر کام شروع کیا۔ جب کام شروع کیا تو ایک سونے کا گھڑا ملا۔ اب گھڑا ملا تو ہم جیسے لوگ ہو تو نیت خراب ہو جائے، گھڑا تو ہم نے خریدا نہیں تھا سونے کا، ہم نے تو زمین خریدی تھی۔ اب اس گھڑے سے ہم کہیں ایک زمین خرید سکتے ہیں، مگر آپ قربان جائے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جیسے ہی اس کو گھڑا ملا وہ بھاگا ہوا گیا اس بیچنے والے کی طرف اور کہا یہ اپنے سونے کا گھڑا لے لو، میں نے تم سے زمین خریدی تھی، میں نے تم سے گھڑا نہیں خریدا تھا۔ بیچنے والے نے کہا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس زمین پر سونا ہے، میں نے زمین اور جو کچھ بھی زمین کے اندر تھا میں اس سامان کے ساتھ تمہیں بیچا تھا، یہ گھڑا تمہارا ہے میرا نہیں ہے۔ اب دونوں لینے سے انکار کر رہے ہیں اس گھڑے کو، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ وہ انکار صرف اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ یہ سونے کا گھڑا ایک امانت ہے، تو اس امانت کو اسے دیا جائے جو اس کا اہل ہے، اس گھڑے کو اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جو اس کا مالک ہے۔ دونوں لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے ارشاد فرماتے ہیں فَتَحَاكَمَ إِلَىٰ رَجُلٍ، اب کسی تیسرے کو یہ لوگ فیصل بنا لیتے ہیں۔ جبکہ میں نے زمین کا قصہ بھی ذکر کیا کہ زمین اگر اس نوعیت کی بیچی جائے تو وہ خریدنے والے کا ہی ہوتا ہے، مگر ان دونوں کے دلوں کو اطمینان نہ ہوا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک تیسرے کو فیصل بنایا، اور فیصل بنانے کے پاس دونوں نے اپنا اپنا مدعا رکھا۔
فیصل نے جب اس بات کو سنا تو فیصل نے کہا الکم ولدن، کیا تمہارے پاس تمہارے اہل یا اولاد ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا میرے پاس بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹا ہے۔ کہا دونوں کا نکاح کروا دو، دونوں کا نکاح کروا دو، اور نکاح میں جو کچھ بھی خرچ ہو وہ اسی گھڑے سے ہو، اور جب بچ جائے فتصدق، تو تم دونوں مل کر کے اسے صدقہ کر دینا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس گھڑے کا مالک کوئی ایک ہی ہو سکتا تھا، مگر اس کو صدقہ دونوں نے مل کر کے کیا، اس پیسے کو خرچ دونوں نے مل کر کے کیا، کیونکہ یہ درس مذہب اسلام کا ہے۔ اگر کسی سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس غلطی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے ہم ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی اوقات، ہم سب مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ابھی ایک نظیر ہم نے پیش کی کہ غلطی سے آپ کے پاس کوئی سامان آ جائے تو ہمارا اور آپ کا من کرے گا کہ اس چیز کو واپس نہ کریں۔ ایسے ہی ہمارے درمیان کوئی بیچنے والا آ جائے اور کوئی سامان مجھے پسند آ جائے اور بازار کے ریٹ سے بہت نیچے ہو اور کوالٹی بہت عمدہ ہو، تو ہم فوری طور پر اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ ہمیں 100 روپیہ کا سامان 20 روپے میں مل رہا ہو تو ہم کیوں نہ لیں؟ آپ تو یہ کہیں گے۔ لیکن بیچنے والے کی کیفیت کیا ہے؟ بیچنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہے کیا وہ اس کی حقیقت سے واقف ہے یا نہیں؟ وہ اس چیز کو جان رہا ہے یا نہیں کہ اس کی قیمت بازار میں 100 روپے ہے، 20 روپے میں دستیاب نہیں ہے؟ جیسے موچی کے پاس آپ ڈائمنڈ لے کے چلے جائیے تو اس کی قیمت 20 روپیہ ہی لگائے گا، لیکن اگر اسی کی قیمت آپ جوہری کے پاس لے کر کے چلے جائیں تو 2 کروڑ روپے لگائے گا۔ تو بیچنے والے کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں کہ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے اس کی وہ صحیح قیمت لگا پا رہا ہے یا نہیں؟ یہ خریدنے والوں کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے، نہ کہ یہ کہ اگر وہ چیز جو چیز ہم خرید رہے ہیں ہم کو پہچان گئے، بیچنے والے کو نہیں پتا تو ہم اس کے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ نہیں، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ہمارے امام نے، آپ کے امام نے، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن سے ہم مسائل کا ادراک کرتے ہیں، جن کی کتابوں کو پڑھ کر ہم اپنے مذہب کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کا ذرا مطالعہ کریں۔ آپ کپڑوں کی تجارت کرتے، جگہ جگہ سے کپڑے خریدتے، کپڑوں کا آپ کو بہت زیادہ علم تھا، کپڑے کو آپ دیکھتے تو آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیتے۔ ایک بڑھیا عورت آئی اور کپڑا لے کر کے ان کی بارگاہ میں بیچنے کے لیے، تو بیچنے والے بڑھیا سے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ اس کی قیمت تم نے کیا رکھی ہے؟ بڑھیا نے کہا میں نے اس کی قیمت 100 روپے رکھی ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں نے اس کی قیمت 100 رکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ کپڑا 100 سے اوپر کا ہے، تو کہا آپ کہتے ہو کہ اس کی قیمت 100 سے اوپر کا ہے تو میں اس کی قیمت 200 کرتی ہوں۔ امام اعظم نے کہا یہ کپڑا 200 سے بھی اوپر کا ہے، تو بڑھیا کہتی ہے کہ میں اس کی قیمت 300 کرتی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کی قیمت 300 سے بھی زیادہ کی ہے۔ بڑھیا نے کہا لگتا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دکانداروں سے لوگ کھیلتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ اس بڑھیا نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ لینا ہے تو لو اور نہیں تو ہمیں جانے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تمہارا کوئی کفیل ہے جو تمہاری کفالت کرتا ہے؟
उस बुढ़िया ने कहा, हाँ मेरे पास एक शख्स है जो मेरी किफालत करता है, मेरा देख रेख करता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, उस साहिब को बुला लाओ, मैं उस साहिब से इस कपड़े को खरीद लूंगा उसकी असली कीमत पर। वो बुढ़िया बुलाती है, और उस बुढ़िया जब बुलाती है तो उस शख्स से इमाम आजम अबू हनीफा ने 500 के बदले उस कपड़े को खरीदा। हमारा और आपका हाल ये है कि अगर सामने वाले को इल्म ना हो, उसने गलती से जो बोल दिया हम उसी पर खरीद लेते। हमें अमानतों का खौफ नहीं है, जबकि हमें अमानतों का खौफ होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया था, वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम राऊन, और वो लोग कामयाब हैं जो लोग अपनी अमानतों की हिफाजत किया करते हैं। आप कहाँ अमानतों की हिफाजत कर रहे हैं? आप तो अमानतों के मामले में अपना नफा देख रहे हैं। अमानत, इस चीज का भी नाम अमानत है कि अगर किसी शख्स से कोई भूल या चूक हो रही हो तो आप उसके भूल और चूक को सीधा कर दें, आप उसके भूल और चूक को ठीक कर दें, ना कि ये कि आप उनके भूल और चूक का गलत फायदा उठा करके आप उसे खसारे में डाल दें। दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अमानत दारी अगर मोमिन के अंदर ना हो, सिवाय नुकसान के वो कुछ नहीं उठाएगा। हमसे अफजल है कि नहीं शोहदा जो शहीद किए गए अल्लाह की राह में, हमसे अफजल है कि नहीं? अल्लाह ताला ने उनके अगले पिछले सारे गुनाह को माफ फरमा दिया। बल्कि शहीद का मर्तबा ये होता है कि जब उनकी रूह कब्ज होती है तो रूह कब्ज होने से पहले इस दुनिया में ही जन्नत में सही ठिकाना दिखा दिया जाता है, और जिसकी बुनियाद पर वो ये तमन्ना करता है, ऐ रब मुझे दोबारा जिंदगी दे, मैं तेरी राह में दोबारा शहीद होना चाहता हूँ। शहीद का मर्तबा तो बड़ा बुलंद है, मगर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि शहीद के तमाम तर गुनाह को माफ फरमा देता है रब तबारक व तआला, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसे रब तबारक व तआला माफ नहीं फरमाता। वो शहीद है, अल्लाह की राह में उन्होंने जिहाद किया, इलाए कलिमतुल हक के लिए वो आगे बढ़े, लेकिन उनके एक गुनाह को अल्लाह ने बाकी रख दिया। वो एक गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं फरमा रहा है। जिस शहीद को जीते जी जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, उसका हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक गुनाह को बाकी रखता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि जब तक कि वो उसे अदा ना करे तब तक उसे जन्नत में जाने का परवाना नहीं मिलेगा। आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी गुनाह है? आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी शय है जिसे हम और आप हल्का जानते हैं? वो है अमानत। शहीद को क़यामत के दिन लाया जाएगा, और क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उससे कहा जाएगा अद्दिल अमाना, अमानत अदा कीजिए। शहीद कहेगा क़द ज़हबतिद दुनिया, ऐ मेरे परवरदिगार ये दुनिया खत्म हो चुकी है, मैं अमानत को कहाँ से लेकर के आऊँ? फरिश्तों को कहा जाएगा इनके दोनों बाजुओं को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम की तरफ। जो ही ये जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे, इनको वो अमानत नजर आएगी, जहन्नम के गड्ढे पर गिरी हुई नजर आएगी। ये साहिब वापस जहन्नम के गड्ढे में जाएंगे, उसे अपने कंधे पर उठाएंगे और फिर चढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि रब की बारगाह में पेश कर सके। ऐ मेरे परवरदिगार ये वो अमानत है जो मुझे दुनिया में दी गई थी, ये आपके सामने पेश रहा। मगर आप अंदाजा लगाएं, जैसे कि रिवायत में मौजूद है कि जब वो अपने कंधे में उठाकर ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेंगे, दरवाजे के करीब पहुंचेंगे, करीब होंगे कि आप वो जहन्नम से बाहर निकलें, तब तक वो अमानत कंधे से फिसल कर फिर नीचे गड्ढे में गिर जाएंगे। वो इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि एक शहीद जिसके अगले पिछले गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया था, सिर्फ अमानत की बुनियाद पर उसे जहन्नम नसीब फरमा दिया। सिर्फ अमानत को तर्क करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम के गड्ढे में ढकेल दिया। सिर्फ अमानत को तर्क करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके शहादत के मर्तबे को कम फरमा दिया। तो हम और आप किस खेत में रहते हैं? हमारा और आपका क्या हाल होगा?
ہمارا اور آپ کا وجود ان شہداء سے بڑھ کر نہیں ہے. ان شہیدوں کے تو گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا تھا، مگر امانت کی وجہ سے اللہ نے ان کی گرفت فرمائی. سیدنا عبداللہ ابن عباس مسعود فرماتے ہیں، سنو، روزہ بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، زکوٰۃ بھی امانت ہے، ناپ تول بھی امانت ہے، عہد و پیمان بھی امانت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی امانت ہے. اگر تم ان امور کو ادا نہ کرو گے تو یقیناً تم امانتوں میں خیانت کرنے والے ہو. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن امانت لا، کہ ایسے شخص کے لیے کوئی ایمان ہی نہیں، ایسا شخص مسلمان ہی نہیں جو امانتوں کی پاسداری نہیں کرتا. درود پاک پڑھ اللہم صلی مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امانتوں کی حفاظت کریں. ہمیں اگر کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا، اگر اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتے تو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری دوسروں تک منتقل کر دیں. آپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو دوسروں تک منتقل کر دیں. میں اس کی نظیر پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. آپ کے پاس عرب والوں کی امانتیں موجود رہتی تھیں. آپ امانتوں کو رکھتے اور پھر جب اس کا صاحب آتا تو آپ ان امانتوں کو واپس فرما دیتے. تو یہ امانتیں واپس کرنے کا وقت بھی آ گیا اور رب کی طرف سے ہجرت کا بھی وقت آیا. اب ذمہ داری رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ تھی کہ آپ امانتوں کو واپس کریں پھر ہجرت کریں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا اپنایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا، ہے علی، ان امانتوں کو ادا کرنا پھر مدینے کو چلا آنا. 3 دن لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان امانتوں کو ادا کرنے میں. وہ امانتیں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تھی، ان امانتوں کو جب لوگوں تک پہنچایا تو 3 دن لگ گئے. کتنی امانتیں رہی ہوں گی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر؟ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی ذمہ داری کو آپ ادا کرنے سے قاصر ہو تو اپنی ذمہ داری کسی ایسے شخص پر ڈال دیجئے جو شخص اس ذمہ داری کو کما حق ادا کر سکے. میں امانت کی ایک نظیر اور پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کی روایت امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر کی. امام بیہقی فرماتے ہیں، شریک سے جیسا کہ روایت ہے کہ 2 صاحب مل کر کے، 2 لوگ مل کر کے ایک خاتون کے پاس، قریش کی ایک خاتون کے پاس 100 درہم رکھے. کتنے رکھے؟ 100 درہم. اور کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک آئے تو اس پیسے کو واپس نہیں دینا. ہم میں سے کوئی ایک آئے تو اس درہم کو واپس نہیں دینا. ہم دونوں جب اکٹھے آئیں تو ہماری امانت واپس کر دینا. ہماری امانت واپس کر دینا. سمجھ ہماری بات؟ اب ہوا یہ، کچھ عرصہ گزرا، ایک صاحب آئے اور کہا کہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے، جنہوں نے مل کر کے پیسے رکھے تھے، ان کی وفات ہو گئی ہے، اب وہ پیسے مجھے دے دیجیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے حوالے سے افواہ پھیلا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ صاحب جو ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے پیسے رکھے تھے، وہ وفات کر گئے، تو جو پیسہ ہم نے رکھا تھا آپ کے پاس وہ ہمیں واپس دے دیجیے. اس خاتون نے منع کر دیا، میں آپ کو وہ پیسے نہیں دے سکتی، وہ امانت ہے ہمارے پاس، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی. امانت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اگر میں امانت کی حفاظت نہ کر سکی تو مجھے اس کا ضمان دینا پڑے گا. 3 سال تک وہ لگاتار گھومتا رہا اس کے پیچھے. پھر ایک دن اس خاتون کا دل پسیج سا گیا اور اس نے پیسے نکالے اور اسے دے دیا. کچھ ایام گزرے، کچھ دن گزرے، دوسرا صاحب آ گیا کہ وہ پیسہ جو محفوظ ہے وہ پیسہ آپ مجھ کو دے دیجئے. اب یہ خاتون ہکا بکا، اس کی موت کی اطلاع اس نے مجھے دی، میں نے امانت سے نکال کر کے پیسے واپس دے دیے. اب یہ لے کر کے چلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں.
اور فرمایا ہمارے ساتھ غش ہوا ہے. پہلے صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھی وفات کر گیا ہے, مجھے وہ پیسے واپس دے دو. میں نے 3 سال کا عرصہ انتظار کیا اور پھر میں نے وہ پیسہ اسے دے دیا. اب یہ دوسرے صاحب آئے ہیں اور یہ پیسہ مانگ رہے ہیں, تو کیا مجھے اسے بھی پیسہ دینا ہوگا؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا, اے خاتون, مجھے تیرے معاملے میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ تجھے اس امانت کی بھرپائی اب پھر سے کرنی پڑے گی جو تم نے پہلے کی ہے. چھوٹی سی لاپرواہی, یہ ہے امانت. ہم میں آپ میں امانت داری کہاں ہے؟ ہم نے امانتوں کو کہاں چھوڑ دیا؟ اور جب ہم امانتوں کو چھوڑیں گے ہم تہخانے میں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آیا اور پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ پوچھا قیامت کب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ضیت الامانہ, کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو فانتظر الساعہ, تو قیامت کا انتظار کرنے لگنا. فرمایا جب امانتیں ختم ہو جائے, لوگوں کے درمیان امانتوں کا باب نہ رہے, لوگ امانتوں کے حوالے سے غور و فکر نہ کرنے لگے, تو تم قیامت کا انتظار کرنے لگنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر انہوں نے پوچھا, کیف اضاعتها, یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی, امانتوں کے ضیاع کا معاملہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. سنو, امانتوں کے ضیاع کا معاملہ تمہیں اندازہ لگانا ہو تو تم اپنے قرب و جوار میں یہ دیکھنا کہ جو شخص صاحب منصب ہے وہ منصب کے لائق ہے بھی یا نہیں. اگر وہ نہیں ہے منصب کے لائق, فانتظر الساعہ, تو تم قیامت کا انتظار کرنا. گویا کہ امانتوں کے ضیاع, امانتوں کی دیکھ ریکھ نہ کرنا, امانتوں کو ضائع کرنا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور مسلمان کے لیے امین نہ ہونا ایک بری خصلت سے متصف ہونے کے برابر ہے. واہ خدا الحمدللہ.